تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو نیک لوگوں کا مددگار، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا، شکستہ دل لوگوں کی ڈھارس بندھانے والا ہے۔ ہم انکساری اختیار کرنے والوں کی طرح اس کی تعریف کرتے ہیں، مقرب لوگوں کی طرح اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اور کثرت سے رجوع کرنے والوں کی طرح اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے گنہگاروں کو چھوٹ دی، غافلوں کو مہلت دی، اور اس سے لو لگانے والوں کو امید دلائی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں ان کے رب نے قیامت سے پہلے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ساری مخلوق کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اللہ آپ پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے، اور آپ کے پاک اور طیب اہل خانہ پر، اور روشن رو بابرکت صحابہ پر، اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، لوگوں میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس سے درگزر رحمت، معافی اور رضا طلب کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ جو اسے پکارے اسے رد نہیں کرتا، اور جو اس سے مناجات کرے اور امید رکھے اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ عز و جل نے اس نفس کو پیدا کیا اور خواہشات کا میلان اور شہوات کے سامنے کمزور پڑنا، برائیوں کا ارتکاب کرنا اور گناہوں میں پڑنا اس کی فطرت میں رکھا۔ یہ سب گہری حکمتوں اور عظیم مقاصد کے تحت ہے۔ ان میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ عفو، مغفرت، بردباری اور رحمت جیسی اللہ کے صفاتی جلال و کمال جلوہ گر ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں مٹا دیتا اور ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ سے مغفرت استغفار کرتے تو اللہ انہیں بخش دیتا، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے پیٹھ پیچھے ڈرتا ہے، اور تاکہ بندے توبہ و استغفار کی عبادت کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور تاکہ انہیں اللہ کی یاد آ جائے اور وہ چوکنے ہو جائیں، اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، یقیناً جو لوگ متقی ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو چوکنے ہو جاتے ہیں اور ایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مؤمن بندہ ایسا نہیں جس کے پاس کوئی گناہ نہ ہو جسے وہ وقتاً فوقتاً کرتا ہے، یا ایسا گناہ جس پر وہ قائم نہ ہو اور وہ اسے نہیں چھوڑتا ہے یہاں تک کہ بندہ دنیا کو چھوڑ دے۔ بے شک مومن کو آزمائش میں مبتلا ہونے والا، بار بار توبہ کرنے والا، بھولنے والا پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور تاکہ وہ انکساری اور گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ تعالی نے فرمایا، اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، بعد ان میں نیک تھے اور بعد ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔ یہ ساری چیزیں سب سے بڑی عبادتوں اور عظیم ترین قربتوں میں سے ہیں، اور زمین و آسمان کے رب کے نزدیک محبوب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں خود سے اسی قدر قریب رکھا جس قدر انہوں نے اپنی خواہشوں پر قابو پایا اور اپنی شہوتوں پر غالب ہوئے۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس انسانی نفس کی فطرت کا اور اس میں ودیت کی گئی خواہشات کا علم ہے، اس لیے اس نے اس کے لیے ایسے اعمال اور اسباب مہیا کیے جن کے ذریعے وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کی تلافی کر سکے۔ اور ان عظیم ترین اور بندوں کے لیے آسان اور سہل ترین اسباب میں سے یہ ہے کہ برائیوں کے بعد نیکیاں کی جائیں۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم رکھو، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا اور فرمایا، اور برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو، اور ہم خوب جانتے ہیں جو بیان کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس امت میں نجات پانے والوں کی صفات میں سے قرار دیا اور فرمایا،
اور جو لوگ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں چھپ کر اور کھلے عام خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دفع کرتے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے آخرت میں بہترین انجام ہے۔ اور اسے گزرے ہوئے لوگوں کی خوبیوں میں سے شمار کیا ہے، فرمایا جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی ہو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیے جائیں گے۔ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اعمال بہت زیادہ ہیں، تقرب کے کام نو بنو ہیں، اور یہ سب گناہ کے بعد نیکی کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط یعنی پاسبانی ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے، لوگوں کے راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی ہٹا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور کسی بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسے امام بخاری نے ادب مفرد میں اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ اور ان اعمال میں سے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور خطاؤں کو دھو دیتا ہے، سب سے عظیم عمل توحید کی نیکی ہے۔ اور تم کیا جانو کہ توحید کی نیکی کیا ہے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے ملے، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں گناہوں کو ختم کرنے اور خطاؤں کو مٹانے کی کتنی شدید ضرورت ہے، خاص طور پر اس دور میں جس میں جدید ٹیکنالوجی کا غلبہ ہے اور مومن کے دل پر ایک کے بعد ایک فتنے کی یلغار ہے، اور بغیر کسی اجازت اور انتظار کے شبہات اور شہوات، گناہ اور منکر اعمال رات دن خفیہ و علانیہ طور پر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ پس اے گنہگاروں اور کوتاہکاروں، اللہ کے فضل سے نا امید نہ ہو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ ہر گناہ جو تم سے سرزد ہوا اسے بعد میں نیک عمل کرنے کا محرک بناؤ، تاکہ تم ہمیشہ اللہ کی رحمت، مغفرت، پردہ پوشی اور کرم کے سائے میں رہو۔ یوں وہ تمہیں اپنی وسیع بخشش سے ڈھانپ لے گا اور اپنی مضبوط حفاظت سے گھیر لے گا۔ اے اللہ، ہمیں اس سرکش نفس کے شر سے بچا لے اور ہمیں خالص توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو جب نیکی کریں تو خوش ہو جائیں اور جب برائی کریں تو استغفار کریں۔ میں اپنی بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں، پس تم بھی اس سے مغفرت چاہو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو مہلت دی اور انہیں فوراً سزا نہیں دی، اور اس نے ان لوگوں کے لیے ایسے اعمال مقرر کیے جن کے ذریعے وہ اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرتے ہیں، اور جن کے بدلے اللہ انہیں کئی گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور درود و سلام ہو ان پر جنہیں ان کے رب نے ان لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جو اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں اور اپنی خطاؤں سے گھبراتے ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور تابعین پر جن کی تعریف اللہ نے پڑھی جانے والی اور لکھی ہوئی آیات میں فرمائی ہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، مومن کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے مانوس ہونے، خطاؤں کو معمول بنانے اور برائیوں کی عادت ڈالنے سے بچتا رہے، کیونکہ یہ ناکامی محرومی کی علامت ہے اور رحمان سے دوری کی نشانی ہے۔ اور جو شخص اپنی برائی سے دکھی ہو، اپنی خطا پر غمگین ہو اور اپنے گناہوں پر فکر مند ہو تو ایمان کی علامت ہے اور رحمان کی قربت کی نشانی ہے، اور جہاں تک بندہ اس حالت میں ہے تو وہ بہت بڑی بھلائی پر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان کے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نیکی سے خوش ہو اور اپنی برائی پر رنجیدہ ہو وہ مومن ہے۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ پھر درود و سلام بھیجو اللہ کی سب سے بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ پر، جیسے تمہارے رب نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اس کے فرشتے سے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے رسول ہمارے نبی محمد پر درود سلام اور مزید برکت نازل فرما، اور اے اللہ تمام صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد کے لوگ جو قیامت تک ان کی پیروی کریں ان سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اور اپنے موحد اور مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں سے غم زدہ لوگوں کے غم دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کر، مقروضوں کا قرض ادا کر، اور ہمارے مریضوں اور تمام مسلم مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے پیشواؤں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین کو حق، توفیق اور درستگی سے مدد فرما۔ اے اللہ ان کی عمر، صحت، عافیت اور بھرپور نعمت کے ساتھ دراز فرما، اور ان کو اور ان کے امانت دار ولی عہد کو ان امور کی توفیق دے جو ملک و ملت کی بھلائی اور اسلام اور مسلمانوں کی عزت و رفعت کا باعث ہوں۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہمارے سرحدوں اور مورچوں پر ڈٹے ہوئے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں اپنی اس آنکھ کی حفاظت میں رکھ جو کبھی نہیں سوتی، اور اپنی اس قوت و سہارے سے انہیں محفوظ کر لے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مددگار، پشت پناہ، معاون اور ناصر بن جا۔ اے اللہ فلسطین میں اور سوڈان میں اور ہر جگہ ان کا حامی بن جا۔ اے اللہ ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے، ان کے خوف کو امن میں بدل دے، اور ان کی تنگی کو کشادگی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما جو ہم نے چھپ کر کیے اور جو علانیہ کیے، اور وہ بھی جنہیں تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے رکھنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے ایسے اعمال مہیا فرما اور ہمارے لیے ایسے اقوال آسان کر دے جن کے ذریعے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے عیبوں کو چھپا دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اور ہمیں مصیبتوں سے بچا لے۔ بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔